السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے رکوع کا تھوڑا سا خلاصہ پہلے سمجھ لیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے بات کی اس کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اہم، جیسے کہ دینی مسائل کے اوپر اعتراضات کرنا یہ سراسر بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بے وقوفی ہے۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ جو امت مسلمہ ہے وہ بہترین امت ہے، معتدل امت ہے، ایمان والوں کے لیے دینی احکامات خوب آسان کر دیے اللہ تعالیٰ نے، قبلے کو تبدیل کیا گیا اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آخری نبی ہوں گے وہ 2 قبلوں پر نماز پڑھائیں گے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ اسی طرح سے یہ بات ہوئی کہ جو اہل کتاب ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی اچھی طرح جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے اس میں کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں عمل کرنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، تو تم نیکیوں کی راہ میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوبارہ قبلے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی سبوں کے لیے ایک قبلہ موجود ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر کے بہت خوبصورت بات بتائی گئی، اور وہ کیا کہ نیکیوں میں سبقت کرو۔ یعنی یہ بات تو ہو گئی اب کہ قبلہ یہ رہا بھائی، اب اس میں جھگڑنا اور اس کے اوپر ایفرٹ لگانا نہیں، اب نیکیوں پر ایفرٹ لگانی ہے، تو اس پر جان لگائیں، اسی میں نہ الجھے رہیں کہ بھئی یہاں قبلہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا کیسا ہوگا، تو بس تیزی سے آگے کی طرف جانا ہے اور نیکیوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ قبلے کے اوپر بات چل رہی ہے ابھی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیر لیجئے، بے شک یہی حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیجیے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ 2 آیتوں پہ بار بار یہ ذکر ہوا کہ جب بھی نکلیں تو رخ مسجد حرام کی طرف کریں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ سے کہا زبردستی کہ بھائی جہاں کہیں بھی نکلو تو رخ اپنا مسجد حرام کی طرف کرو۔ بے انتہا اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے،
جو پیچھے والی اہل کتاب جو گزرے نا وہ ان میں اتنا زیادہ نہیں ہے اس کا شعور جتنا مسلمانوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی ہے. ایون سفر کی حالت میں جہاں بہت مشکل ہوتا ہے قبلے کو پتہ کرنا قبلہ کہاں ہے، تو اس میں بھی یہ ضرور اسپیسیفکلی یوں کر کے بتایا گیا کہ جہاں کہیں بھی نکلو تو پھر دوبارہ ایسے ہی کرو. تو اب اس میں جو دیگر اس کا جو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری اور اہمیت کی چیز ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے. تو اس کے لیے باقاعدہ محنت کی جائے. مطلب جب کہیں جائیں اور ہم دیکھیں کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، پوچھیں اگر سمجھ میں نہیں آتی. مطلب پھر ممکن حد تک کوئی بھی نہیں پایا، کچھ بھی نہیں پایا. آج کل کے دور میں تو گوگل ایپ وغیرہ، اس سے بھی اچھا، صرف اس سے بھی نہیں، پہلے پوری کوشش کرنی ہے آس پاس کے لوگوں سے معلوم کریں. پتہ چلا اس نے غلط دکھا دیا، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں اور نماز پڑھ لی کھڑے ہو کے، پتہ چلا کہیں اور کرو کو. ہاں سفر میں جو نوافل ہیں اس میں گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر قبلے سے کسی اور بھی طرف ہے تو آپ نماز، لیکن جہاں آپ رک گئے، کھڑے ہو گئے اور موقع کے اوپر آ گئے تو قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے. اور ایک چیز اور اہم بات بہت ضروری اس کے ساتھ بتائی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر باقاعدہ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ڈرو مجھ سے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس کا اہتمام اتنا زیادہ ضروری ہے، ہدایت سے جڑی ہوئی ہے چیز. تو قبلے کا بے انتہا خیال کیا کریں. جب بھی سفر پہ بھی جائیں، کوئی بھی اور موقع ہو، قبلے کا بے انتہا خیال کیا کریں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ تعلیم فرماتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اچھا اب ذرا سا اس کو دیکھیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجوہات بیان کی گئیں کہ وہ آیات بیان فرماتے، قرآن کی آیات سمجھاتے، اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سنانے والوں کو پاک کرتے ہیں. تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم کوشش کریں مقصد اس کا یہی بنائے کہ ہم نے اس سے اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رکنا ہے. پھر پاک کرتے ہیں اور کتاب اور پختہ علم سکھاتے ہیں. یعنی اس کا علم بھی بہت اہم والا ہے، بہت اہمیت والا علم ہے، اور یہ حقیقی بات ہے. دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، کوئی کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. دوسرے کو پہلی والی فیلڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، پہلے کو دوسرے والی فیلڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ علم ایسا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی ضرورت ہے. تو حقیقتاً یہ وہ علم ہے جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. تو اس کا علم حاصل کرنا اور یہ علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ وہ تمہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، اور یہ حق بات ہے. اتنے سارے معاملات ہیں انسان کو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، چاہے جتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو جائے. پھر یہ فیصلے اس میں آتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، چاہے سالوں سے سالوں گزر جائیں. کئی مثالیں ہیں اس کی. قتل کرنے والے کو کیا سزا دی جائے، چوری کرنے والے کو کیا سزا دی جائے. اپنے دماغ سے انسان کچھ بھی بناتا رہے گا، کبھی کچھ بنائے گا، کبھی کچھ بنائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس اس پہ عمل کرنا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. سبحان اللہ. یہ اتنی پیاری آیت ہے، صرف 3 احکامات ہیں. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، میرا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا. اب اس سے کیا مراد ہے کہ شکر کرو؟ اس سے کیا مراد ہے کہ مجھے یاد کرو؟ کیا مراد ہے کہ بس دل میں بیٹھا اللہ اللہ، بندہ جو یاد کرے اللہ 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 اللہ؟ یہ بھی ہے. ہم سبھی اللہ تعالیٰ تو سبوں کو ہی یاد رہتے ہیں. کون ہے بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے؟ مسلمان تو سارے بولیں گے کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کا تو پتہ ہے. تو اس کا مطلب یاد تو ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی. اس کا مطلب یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے نا وہ بجا کے لیا، جو حکم دیے نا، تب پتہ چلا نا صحیح معنوں میں یاد ہے کہ نہیں. بھئی یہ کیسا یاد ہے؟ کام کہا تھا یہ کرنے کو، وہ کام ہی نہیں کیا، یہ کون سا یاد ہے؟
نماز پڑھنے کا کہا، نماز ہی نہیں پڑھی، بولنے بہت یاد ہے اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں، یہ ایک عظیم عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا تو ہم نے بتایا کہ جی یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پھر ایسے بندے ہو جائیں گے جو ان کو حق اس عہد کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنا عہد پورا کریں گے. اور وہ عہد کیا ہے؟ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا عہد ہے کہ یہاں پر بھی بچائیں گے، سنبھالیں گے، اور آخرت میں بھی بچائیں گے اور سنبھالیں گے. تو مسلمانوں کا جو حال ہے آج کے دور میں، یہ عہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے نا، دیکھیں نا کدھر سے کدھر ہیں. تو کون سے کتنے لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں. جمعے کا دن اتنا اہم دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عظیم دن مسلمانوں میں. اب ذرا پوچھ لیں آپ، جمعے کی عشاء کتنے لوگوں نے جماعت سے پڑھی؟ مردوں نے. پوچھ لیں جمعے کی فجر کتنے لوگوں نے پڑھی؟ ویسے تو کوئی سی بھی فجر اور کوئی سی بھی عشاء نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن اتنے اہم دن کے اوپر بھی نہیں پکڑ پاتے، تو کیا بنے گا؟ تو کون سا عہد پورا کیا؟ تو کون سا عہد پورا ہو بدلے میں؟ کچھ بھی نہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے سے لوگ ہیں جو زندہ ہیں، اتنے سے لوگ ہیں جو زندہ ہیں، باقی زندہ نہیں ہیں. کیونکہ میں جو عام نہیں، صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں وہی ہے نا، پھر ہم کہتے تو ہیں اتنے سارے ہیں مسلمان، وہ اتنے سارے کہاں ہیں؟ وہ جب اتنا سا کوئی ایک انچ تو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتے. اور تو نہیں ہے، وہ قوت ہی اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہی نہیں ہے ساتھ. پھر ایک بات اور اس میں کہ شکر ادا کرو. اس دور میں شکر کی بھی اتنی کمی ہوگی کہ کوئی انتہا نہیں. شکر ہم ادا ہی نہیں کر رہے. ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی دور کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی. شکر نہیں ہے، مگر ایک سے ایک مسئلے ڈھونڈتے رہیں گے. تو شکر کرنے کے اوپر آتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بجا لا رہے ہیں شکر یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی پیاری آیت ہے نا کہ کوئی، جیسے وہ پیچھے والی تھی نا 3 چھوٹی سی باتیں، مطلب آپ یقین مانیں اس کے اوپر زندگی گزاری جا سکتی ہے. پچھلی والی آیت کے اوپر اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھیں گے. شکر کرو، ناشکری نہ کرنا. ایک آیت کے اوپر پوری زندگی گزاری جا سکتی. اسی طرح سے دوسری آیت ایسی ہے، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آگے میں اس کو اور سمجھاؤں گا. صبر کرنے والوں کے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے پناہ فوائد بیان کیے. تو ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے سورہ نحل، اس کا ترجمہ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، جتنا اس نے صبر کیا اس سے زیادہ پائے گا. پھر ایک اور موقع پہ آئے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، کوئی حساب کتاب نہیں. ایک اور موقع کے اوپر آیا صبر کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند آتے ہیں لوگ جو صبر کرتے ہیں. بھائی صبر وہی بندہ کرتا ہے جس پہ تھوڑی تکلیف آئے گی تو صبر کرے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف وغیرہ بھی بھیجتے ہیں تاکہ چیک ہو کیا ہے بندے کے اندر. 2 باتیں نا اس میں، صبر اور دوسری کیا ہے؟ نماز سے مدد حاصل کرو. نماز سے مدد حاصل کرو. اب کیا ہم نماز سے مدد حاصل کریں؟ فرض اگر مشکل ہو جائے ہمارے اوپر تو کیا سنتوں کا پتہ؟ سنتیں مشکل ہو گئیں تو کیا نوافل کا پتہ؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی معاملہ ایسا پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں قصہ ہے
کہ ایک بادشاہ نے ان کو قابو میں لیا، انہوں نے پہلے نماز پڑھی. ان کی اہلیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو مشکل پیش آتی تھی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی. کتنے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی سی مشکل آئی، نماز شروع کر دی. وہ جنگوں میں گھوڑوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی جنگ کی فکر نہیں ہو رہی ہے ان کو فکر ہو رہی ہے نماز کی. جو ہمارا کیا حال ہے بھائی، ایک مشکل آئے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی شکوہ کسی کو بولتے ہیں کچھ کرو ہمارے لیے، تو خود ہی سے کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو تو یاد کر لیں، وہ نماز تو پڑھ لیں. 2 چیزیں بتائیں، صبر کرو، نماز سے مدد حاصل کرو. نماز سے مدد حاصل کرو تو بھائی پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے نماز پڑھو. اب اس کے بعد یہ جو سارے وسائل ہیں اس کو اختیار کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم ان کا احساس نہیں ہے. یہ انشاءاللہ یہ 5-6 آیتوں کو نا جوڑ کے آپ کو دوبارہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو یہاں کے اوپر بات ہوئی جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ لوگ زندہ ہیں. اس کا شعور ہمیں نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کس کیفیت میں زندہ ہیں. چنانچہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جو شہید ہیں وہ جب آخری سانس یہاں لیتے ہیں تو ان کی اگلی سانس جنت میں ہوتی ہے. پھر کچھ روایات میں یوں آتا ہے کہ روحانی زندگی تو کئی سارے لوگوں کو دی گئی بھی ہوتی ہے، اور ان کو جسمانی زندگی بھی دی گئی بھی ہوتی ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ بولتے ہیں کہ ہم انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. تو اس کیفیت میں کچھ زندہ ہیں. بہرحال ہمارا کام یہ نہیں ہے. بتایا گیا کہ ان کا درجہ کیسا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. تو چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی دل میں شہادت کی خواہش نہیں رکھی نا، تو نفاق کی ایک علامت میں مرا. پوری زندگی گزر گئی اور ایک بار بھی شہادت کا دل میں جذبہ نہیں آیا، نفاق کی علامت میں مرا. بہرحال یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے جو باقی معاملات ہیں وہ عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے ویسے ہی ان کی وراثت بٹتی ہے، ویسے ہی اگر ان کی بیوی ہے تو عدت گزارتی ہے، بیویاں تو عدت گزاریں گی، بالکل سارے معاملات ویسے ہی ہیں، مگر ان کی حقیقت ڈیفرنٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے. اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں. اب دوبارہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کیسے کیسے آزمائیں گے بھائی. خوف سے، دشمن کا خوف ڈالیں گے دل میں. کیسے آزمائیں گے؟ بھوک سے، کھانے کی کمی. کیسے آزمائیں گے؟ مال اور جان یہ بھی کم ہوگا. کیسے آزمائیں گے؟ پھلوں کی کمی. مال اور جان میں اپنی جان، رشتہ داروں، جاننے والوں کی جان، ان ساری چیزوں سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور یہ کہہ دیا آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس پر صبر کریں ان کو خوشخبری سنا دیں، ان کو خوشخبری سنا دیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بھئی یہ اس کلمے کی خصوصی عادت ڈالیں. جب بھی کوئی تکلیف دہ پریشانی چیز ہو تو کیا پڑھیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. پیچھے دنوں ایک عجیب ہی قصہ ہوا. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا. تو جواب میں کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو ہم مسلمانوں کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے پلٹ کے کیا کہا کہ ابھی زندہ ہیں. اب بھائی تو کون سا اس لیے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو گیا. مصیبت کی خبر پہ پڑنا ہوتی ہے، پھر ان کو یہ بات سمجھانا پڑی
کہ بھائی یہ اس لیے نہیں کہہ دیا گیا کہ ہم یہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ ایک تکلیف دہ خبر ہے، مگر ہمیں آج اس چیز کا ہی سینس نہیں ہے. ہمیں یہ رہ گیا کہ جب کسی کا انتقال ہوگا تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. دیکھیں ہماری کیفیت، ہم انجینئرز بن گئے، ہم ڈاکٹرز بن گئے، ہم کیا کیا نہیں بن گئے، اور نہیں بنے تو مسلمان نہیں بنے. اپنی تعلیم کا نہیں پتہ، اپنے علم کا نہیں پتہ. اور یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے جو صرف امت مسلمہ کو دیا گیا، اتنا خوبصورت کلمہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں کہ جب ان کا بیٹا گم گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جب گم گئے اور ان کے والد صاحب حضرت، تو ان کے منہ سے کیا کلمہ نکلتا ہے؟ ان کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے ہائے یوسف. اس وقت یہ نہیں لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ورنہ ان کے منہ سے بھی نکلتا ہے یہ. تو یہ خوبصورت جملہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے رکھا. اور دیکھیں نا کتنی حقیقت ہے، ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ساری چیزیں غم بھی اللہ کی طرف، اللہ آپ ہی کے ہیں، بس جانا ہے لوٹ کر کے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ ان کے لیے خصوصی، ان کو خوشخبری سنا دے. ابھی بات ہوئی تھی نا پیچھے جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری سنا دیں. یہ دیکھیں یہ بات ہوئی تھی پیچھے. اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان اور ثمرات پھلوں میں کمی کی وجہ سے. اور جو لوگ ایسے حالت میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دیں. اب خوشخبری کیا سنا دیں؟ خوشخبری ان کو یہ سنا دیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں، خصوصی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسپیشل پروٹوکول ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسپیشل پروٹوکول ہے. نمبر 2 رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں کے اوپر. اور نمبر 3 یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو رائٹ پاتھ کے اوپر ہیں. اور یہ بتایا نا کہ میں آزماؤں گا، میں سارے معاملات کروں گا، اور یہی لوگ ہیں رائٹ پاتھ کے اوپر ہیں. چنانچہ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور صبر کی کیفیت آپ دیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بتایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا. اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے جس وقت انتقال ہوا. ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے کونے میں لٹا دیا. جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے. ان کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ بچہ کا انتقال ہو گیا. بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اسے آرام مل گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا. سچ کہا، دیکھیں آرام مل گیا اور آرام ہی کر رہا ہوگا، غالب گمان تھا ان کا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اب بچہ اچھا ہے. پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا. لیکن جب باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائیں گے. یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ انہوں نے بتایا ہی اپنے شوہر کو. کوئی خاتون اگر بچہ بیمار ہی ہو جائے تو ایسا رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو باقی تو چھوڑ دیں، آپ کیا زندگی ہو جاتی ہے وہ سب تو چھوڑ دیں. وہ بتایا ہی نہیں، رات شوہر کو سکون سے گزارنے دی. اتنا سکون اور اتنا صبر ہے نا، کیا عجیب ہی صبر ہے. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی انہی بیوی سے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو کہا نا کہ خوشخبری اسپیشل پروٹوکول. تو ایک بیٹا گیا، وہ اس پہ ایسا صبر کیا کہ بدلے میں 9 بیٹے سارے کے سارے عالم. یہ دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے ادھر. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا
فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والے ہیں. صبر کی بات ہو رہی تھی، اس کے بیچ میں اچانک حج کا تذکرہ ہے، صفا اور مروہ کا ذکر آ گیا. صفا اور مروہ کی ایک بہت ہی اہم حقیقت ہے، ایک بہت ہی اہم کہانی ہے، ایک بہت ہی اہم قصہ ہے پیچھے اس کے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بالکل چھوٹے تھے ابھی، کو لے جا کے مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا تنہا. تو سوچیں ذرا، آج ہم اس دور میں بیوی اور بچے کو یا اپنے کسی جاننے والے کو، پیارے کو کسی پارک میں کہیں چھوڑتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی خیر و عافیت سے آگے ہوں گے، یہ ہو گیا ہوگا اور نہیں ہو گیا ہوگا. لے جا کے ایک ریگستان میں جہاں دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہیں، اللہ کے حکم کے اوپر چھوڑ کے آگے چلے گئے. تو اب آپ ذرا مجھے بتائیں، ایسے تو امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے نا، ہم تو چھوڑ دیں، کوئی اس کے برابر کے آس پاس سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب اس کیفیت میں بچہ وہاں کے اوپر چھوٹا تھا، بی بی ہاجرہ، پانی میں اور پیاسا بچہ. اب وہ وہاں سے اگر کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق ہم سبوں کو عطا فرمائے بار بار اپنے گھر آنے کی، ادھر جائیں اور وہاں کی گرمی کی کیفیت دیکھیں نا تو لگ پتہ چلے کہ گرمی ہوتی کیا ہے. اس حالت میں اور اس دور میں تو کوئی روڈ بھی نہیں، چپلیں بھی نہیں اور یہ سارے سلسلے بھی نہیں. تو وہ جائیں ایک پہاڑ صفا، اس پر چڑھیں، دیکھیں وہاں سے پانی نظر آتا ہے کہ نہیں، کہ اپنے بچے کو لا کے پلائیں. پھر وہاں سے جائیں دوسرے پہاڑ کے اوپر، وہاں سے دیکھیں مروہ کے اوپر چڑھیں، وہاں سے دیکھیں پانی نظر آتا ہے کہ نہیں، کہیں سے پانی ہو تو میں لاؤں پلاؤں بچے. یہ چکر لگ رہا ہے ایسے 7 چکر لگائے انہوں نے. کیفیت دیکھیں آپ ان لوگوں کی، کیا اللہ تعالیٰ نے بندے بنائے، اور یہ اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی کیفیت کہ آج تک مسلمان حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا جب تک وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کر لیتے. سبحان اللہ. اور جب وہ 7واں چکر ہوا تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں مارا اور وہاں سے زمزم کا پانی، اور آج تک وہ پانی ویسے ہی جاری، کنویں خشک ہو گئے کتنے، وہ پانی اتنا استعمال ہوتا رہا، کوئی اس میں کمی نہیں. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا، انہوں نے روک دیا تھا، بہہ نکل پڑا تھا، روک دیا تو روکا نہ ہوتا تو وہ چشمہ نہ بنتا، وہ دریا بن کے بہتا ہوتا. تو آج وہ ایک وہ ادھر ہی ہے اور بس وہ اتنا جتنا ہے اس میں جتنا نکالتے جاؤ ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ اتنے بڑے صبر کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جوڑی کہ دیکھیں وہ صبر کی بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں کیسا صبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیں، کون بیوی بچے کو چھوڑتا ہے بھائی، مجھے بتائیں تو صحیح نہ ذرا، جنگل ویرانے میں کون؟ صبر. پھر دوسری چیز کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بتایا اور کہ یہ اس کا صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ جب زمانہ جہالت تھی تو وہاں انہوں نے صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے 2، ایک کا نام مصاف، ایک کا نام نائلہ، اور وہ بھی صحیح کیا کرتے تھے اس کی، اور وہ ان کو پوچھتے تھے. اب جب حج کا ہو گیا تو مسلمانوں کو بھی ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی اس کی، تو اب مسلمانوں کے دل میں خیال آتا کہ بھئی یہ جو مشرک ہیں یہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں نے توڑ دیے بت، توڑ دیے سارے، ختم ہو گئے وہاں سے بت. تو لیکن یہ ان سے مشابہت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا قرآن میں، نہیں بھائی وہ تو گمراہی والے لوگ ہیں نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہے بات، تو لہٰذا اس کی صحیح کی جائے گی، اور اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ نیکی کی بات ہے، گناہ نہیں، نیکی کی بات ہے. تو چنانچہ اس میں لوگ جب اس میں کر رہے ہوتے ہیں صحیح کرتے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو دعا مانگو قبول کی جائے گی انشاءاللہ. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کر لوگوں کے لیے
کتاب کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، بڑا رحمت والا ہوں۔ ادھر بات ہو رہی ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی، ان کے پاس کھلی نشانیاں تھیں، وہ چھپاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے اوپر کتنے ساروں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے۔ ہاں لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پھر بیان کر دیا ہو سب کچھ، اور بیان کرنے کے بعد توبہ کر لیا اور اپنے حال کو سدھار لیا ہو، اپنے حال کو سدھار لیا ہو، اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی کیا بات ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گئے، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، پہلا کام کیا ہے؟ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ کو رحم دل پائیں گے، اپنی اصلاح کر لیں۔ ہمیں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں معاف کر دوں گا۔ اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں سے مراد اب آئندہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ دیکھیں جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے وہ ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو اپنے لیے ہمیشہ ایمان والی موت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یہ بالکل کلیئر رکھیں۔ کفر کی حالت میں انتقال یہ سب سے زیادہ افسوسناک حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت، ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ لعنت کے بارے میں تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہوگی۔ لعنت کے بارے میں ایک خصوصی حدیث آپ لوگوں کے سامنے کوئکلی پیش کر دوں گا انشاءاللہ، بے انتہا کام کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی، اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہنم میں اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ بھی اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ دیندار لوگ ہیں، ان کے اوپر کلام کرنے سے بے انتہا احتیاط کیا کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آج کثرت سے ہمارے یہاں یہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہم بہت ساری باتوں پہ کچھ نہیں کہتے نا، تو کوشش کیا کریں کہ اس باتوں پہ بھی کچھ نہ کہا کریں، وہ اگنور کر دیں، ورنہ اس کے اثرات بہت سخت ہیں، اگنور کر دیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بس انشاءاللہ اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ عزم کرتے ہیں صبر کا، عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، نماز کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، کسی بھی تکلیف دہ کیفیت میں نماز کا خاص طور پہ عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ کسی تکلیف دہ چیز کے اوپر، یہ اللہ کا حکم بجانے کے برابر ہے انشاءاللہ۔ بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ یا اللہ خوب اچھے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، خوب نیک اور اچھی زندگی عطا فرمائیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔